بلندی صحابہ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، مقام صحابہ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات توجہ کیجئے گا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے جب آپ میری بات کو سنیں گے، حضرات غور کیجئے گا۔ آپ نے دیکھا جیسے محرم الحرام کی ابتدا ہوئی، محرم الحرام کے اندر کبھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں زبان درازی کی گئی، کبھی جناب امیر معاویہ کے بارے میں زبان درازی کی گئی، کبھی جناب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں زبانیں چلائی گئی۔ ہائے افسوس مسلمانوں، ہم نے یہ ملک لیا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم نے اس بنیاد پر ملک پاکستان کو حاصل کیا کہ پاکستان کے اندر ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کو قائم کریں گے، نظام کو نافذ کریں گے اور عظمت صحابہ کو بلند کیا جائے گا۔ لیکن افسوس دیکھیے، ملک بھی تیرا ہے، ملک میں رہنے والے مسلمان، ملک میں رہنے والے نبی کے غلام، ملک میں رہنے والے صحابہ کرام کے ماننے والے، لیکن ہمارے ہی ملک کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازیاں کی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ اصحاب پیغمبر کے بارے میں زبانیں چلائی کیوں گئی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہم قرآن و حدیث سے دور ہو چکے، وجہ یہ ہے آج ہم قرآن و حدیث سے بہت دور ہو چکے، اسی لیے کبھی اصحاب پیغمبر کے بارے میں زبان درازیاں، اسی لیے کبھی پیارے پیغمبر کی ازواج کے بارے میں زبان درازیاں۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اصحاب پیغمبر کون ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں صحابہ سے راضی، صحابہ میرے سے راضی۔ اور گجر کلونی کے رہنے والوں، یہ نہ سمجھنا ابھی پروگرام کی ابتدا نہیں ہوئی۔ آئیے شان صحابہ ایسا موضوع ہے، میں شان صحابہ کو بیان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ شان صحابہ بیان کرنے کے لیے مجمع کی ضرورت نہیں ہے، شان صحابہ بیان کرنے کے لیے ساؤنڈ سسٹم کی ضرورت نہیں ہے، عظمت صحابہ کو بیان کرنے کے لیے ہجوم کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے فضل و احسان سے اگر کوئی ایک آدمی بھی ہوگا اور وہ مجھے کہے کہ عظمت صحابہ سناؤ، اگر ایک مرد بھی ہو مجھے کہے عظمت صحابہ کو بیان کرو، انشاءاللہ ہم ہر جگہ صحابہ صحابہ کریں گے، ہم چوک میں صحابہ کریں گے، ہم گلی کے اندر صحابہ کریں گے، ہم چرستے کے اندر صحابہ کریں گے۔ حضرات آئیے، اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں صحابہ سے راضی، صحابہ میرے سے راضی۔ اب یہ دیکھیں اللہ رب العالمین اصحاب پیغمبر کی زندگی کے اندر ان کے بارے اس امر کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں صحابہ سے راضی، صحابہ میرے سے راضی ہیں۔ یہ دیکھیں آج آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، روزہ رکھتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، نماز پڑھتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ یہ سارے اعمال کرنے کے بعد اگر ہم نے یہ جتنے بھی اعمال کیے، ان اعمال کرنے کے بعد اگر اللہ نے آپ اور مجھے، آپ کو اور مجھے جنت عطا کر بھی دی، جنت مل بھی گئی، جنت ملنے کے بعد اللہ فرمائیں گے آؤ جنتیوں، آج ایک انعام دینا چاہتا ہوں، آؤ جنتیوں تمہارے لیے ایک انعام تیار کیا ہے، آؤ جنتیوں آج تمہارے لیے ایک گفٹ تیار کیا ہے۔ اللہ جی کیا تیار کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے جنتیوں سن لو نا، ساری زندگی میری بات کو مانتے ہوئے، میری بات کو تم نے مانا، ساری زندگی تم نے میری بات کو تسلیم کیا، آج میں رب رحمان تمہیں اپنا دیدار بھی کرواؤں گا، آج میں رب رحمان تم سے راضی ہونے لگا ہوں، آج کے بعد میں تمہارے سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، آج کے بعد میں تمہارے سے اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں۔ ہائے میں قربان جاؤں، ہائے میں صدقے جاؤں نا، مجھے کہنے دیجئے گجر کلونی کے بسنے والوں، آپ کے اور میرے لیے آخری انعام اللہ کی رضا ہے، آپ کے اور میرے لیے آخری گفٹ اللہ کی رضا ہے۔
میں قربان جاؤں اصحاب پیغمبر کی عظمت سے، میں قربان جاؤں اصحاب پیغمبر کے مقام سے۔ اللہ ان کی زندگیوں میں اس امر کا اعلان کرتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں صحابہ سے راضی، صحابہ میرے سے راضی۔ مجھے کہنے دیجئے اللہ کہتا ہے میں ابو بکر سے راضی، ابو بکر میرے سے راضی، میں عمر سے راضی، عمر میرے سے راضی، میں عثمان سے راضی، عثمان میرے سے راضی، میں علی سے راضی، علی میرے سے راضی، میں طلحہ سے راضی، طلحہ میرے سے راضی، میں سعد سے راضی، سعد میرے سے راضی، میں سعید سے راضی، سعید میرے سے راضی، میں بلال سے راضی، بلال میرے سے راضی۔ مجھے کہنے دیجئے آپ کے اور میرے لیے آخری انعام یہ ہے، اللہ فرمائیں گے آج کے بعد میں تیرے سے راضی ہو گیا ہوں۔ اصحاب پیغمبر کا مقام یہ ہے، اللہ ان کی زندگیوں میں فرماتے ہیں اے صحابہ میں تمہارے سے راضی ہو گیا ہوں۔ یہ صحاب پیغمبر کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ ہماری جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ آئیے اللہ کے قرآن کا ایک اور مقام پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے دنیا والو مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان ابو بکر کا ہے، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان عمر کا ہے، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان عثمان کا ہے، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان علی کا ہے۔ آئیے آپ کے اور میرے لیے ان کا ایمان معیار بنا دیا گیا ہے۔ آج اگر کوئی اصحاب پیغمبر کے بارے میں زبان درازیاں کرے، پتہ نہیں وہ کس طرح زبان چلاتا ہے، حالانکہ صحابی کہتے کسے ہیں جس نے پیارے پیغمبر کا چہرہ دیکھا ہو، آپ کے چہرے کی زیارت کی ہو، آپ کا چہرہ پر انوار دیکھا ہو، ساری زندگی ایمان کی حالت میں گزاری ہو، پھر جب موت کا پیغام آ جائے ایمان کی حالت میں آئے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ آپ کا ذوق تازہ کرنے کے لیے توجہ کیجئے گا، پیار سے محبت سے میری طرف دیکھیے ذرا۔ آپ کا ذوق تازہ کرنے کے لیے میں عظمت مصطفیٰ پہ ایک گردان پڑھنا چاہتا ہوں۔ یقین جانیے جب میں نے وہ گردان ختم کرنی ہے اللہ کے فضل و احسان سے میں نے پورے پنجاب کے اندر، اسی طرح صوبہ سرحد کے اندر، اسی طرح کراچی کے اندر، یہ پوری جہاں پر بھی میں نے عظمت مصطفیٰ پر گردان پڑھی ہے، لوگوں نے بڑی محبت سے نوازا ہے۔ آج میں نے آپ کا ذوق دیکھنا ہے، یہ گجر کلونی والے پیارے پیغمبر سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ جب وہ میری گردان ختم ہونی ہے ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے۔ لوگوں ربیع الاول کا مہینہ ہے نا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت کو ٹچ کر کے اپنی بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اصحاب پیغمبر نے آقا کا چہرہ دیکھا ہو، میرے آقا کون ہے جس کے بارے میں میں کہا کرتا ہوں میرا نبی جس دور میں آیا وہ دور بھی اعلیٰ، جس دور کی جس صدی میں آیا وہ صدی بھی اعلیٰ، جس صدی کے جس سال میں آیا وہ سال بھی اعلیٰ، جس سال کے جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی اعلیٰ، جس مہینے کے جس عشرے میں آیا وہ عشرہ بھی اعلیٰ، جس عشرے کے جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ بھی اعلیٰ، جس ہفتے کے جس دن میں آیا وہ دن بھی اعلیٰ، جس دن کے جس گھنٹے میں آیا وہ گھنٹہ بھی اعلیٰ، جس گھنٹے کے جس منٹ میں آیا وہ منٹ بھی اعلیٰ، جس منٹ کے جس سیکنڈ میں آیا وہ سیکنڈ بھی اعلیٰ۔ میرے آقا کی ادا اعلیٰ، میرے آقا کا اٹھنا اعلیٰ، میرے آقا کا بیٹھنا اعلیٰ، میرے آقا کا چلنا اعلیٰ، میرے آقا کا پھرنا اعلیٰ، میرے آقا کا نہانا اعلیٰ، میرے آقا کا دھونا اعلیٰ، میرے آقا کا کرینہ اعلیٰ، میرے آقا کا نگینہ اعلیٰ، میرے آقا کا پسینہ اعلیٰ، میرے آقا کا مدینہ اعلیٰ، میرے آقا کا مکہ اعلیٰ، میرے آقا کا ابو بکر اعلیٰ، میرے آقا کا عمر اعلیٰ، میرے آقا کا عثمان اعلیٰ، میرے آقا کا علی اعلیٰ، میرے آقا کا طلحہ اعلیٰ، میرے آقا کا سعد اعلیٰ، میرے آقا کا سعید اعلیٰ، میرے آقا کا زبیر اعلیٰ، میرے آقا کی نماز اعلیٰ، میرے آقا کا رکوع اعلیٰ، میرے آقا کا سجدہ اعلیٰ، میرے آقا کی بنات اعلیٰ، میرے آقا کی ازواج اعلیٰ، میرے آقا کے صحابہ اعلیٰ، میرے آقا کا عرش پہ جانا اعلیٰ، میرے آقا کا فرش پہ آنا اعلیٰ۔ اب خدا بن کے عرش پہ جا کوئی نہیں سکتا، محمد بن کے فرش پہ آ کوئی نہیں سکتا۔ آئیے حضرات پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب پیغمبر کی عظمت کے کیا کہنے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا میرا کوئی ایک صحابی میدان جنگ میں گیا ہو، میدان جہاد میں گیا ہو، ادھر سے اڑنے والی مٹی میرے صحابی کے چہرے پہ پڑی ہو، ادھر سے اڑنے والا غرد و غبار میرے صحابی کے چہرے پہ پڑا ہو، ادھر سے اڑنے والی مٹی میرے صحابی کے چہرے پہ پڑنے والی مٹی ایک جانب ہو،
یارو تمہاری ساری زندگی کے اعمال ایک جانب ہو، یہ کیا زندگی ہے؟ 60 سال کی زندگی ہے، 80 سال کی زندگی ہے، زیادہ سے زیادہ جی لو گے، 100 سال جی لو گے۔ آقا فرماتے ہیں وَعُمَرَ نُوحٌ، اگر تم نوح جتنی عمر پا کے اس دنیا میں آ جاؤ، زمین اور آسمان کے خلا کو اپنے اعمال کے ڈھیر سے بھر دو، زمین اور آسمان کے خلا کو اپنے اعمال کے ڈھیر سے بھر دو۔ سائنٹسٹ نے لکھا ہے زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ، زمین سے پہلے آسمان کا وایا 500 سال کا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس فاصلے کو، اس وائے کو اپنے اعمال کے ڈھیر سے بھر دو، پھر بھی تم میں محمد کے صحابہ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے، پھر بھی تم میں محمد کے صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ مجھے کہنے دیجئے نا، تیری نماز پڑھنا ایک جانب، تیرا روزہ رکھنا ایک جانب، تیری زکوٰۃ دینا ایک جانب، تیرے سارے اعمال مل کر کے صحابی کی اس نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نگاہ سے صحابہ کرام نے پیارے آقا کا چہرہ دیکھا ہے۔ لوگوں، ان سارے صحابہ کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، مقام بڑا بلند ہے، مقام بڑی عظمت والا ہے، لیکن میں تذکرہ خیر جناب سیدنا صدیق اکبر کا کرنا چاہتا ہوں۔ 2-4 باتیں کر کے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ احباب سے اجازت چاہوں گا۔ دیکھیے جناب صدیق اکبر یہ کون ہے؟ میرے آقا کا یار غار ہے۔ یہ کون ہے؟ میرے آقا کا وفادار ہے۔ یہ کون ہے؟ میرے آقا کا جانثار ہے۔ آج ابو بکر کے بارے میں زبان درازیاں کی جائیں، کبھی چھوک کے اندر، کبھی مجلس کے اندر جناب ابو بکر کے بارے میں زبان درازیاں کی جائیں، ہائے میں قربان جاؤں نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو کنتم متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ آقا فرماتے ہیں اگر میں دنیا کے اندر اپنا کسی کو خلیل بناتا تو میں وہ ابو بکر کو بناتا۔ ابو بکر کا مقام یہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء، سارے انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ابو بکر کا ہے۔ ابو بکر کون ہے؟ حضرت امی عائشہ، تیری اور میری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اماں جان کہتی ہیں آقا جی مجھے اتنا بتائیے آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں کسی کی ہیں؟ پیارے آقا فرماتے ہیں ہاں ہاں عائشہ آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں عمر کی ہیں۔ امی عائشہ خاموش ہو گئی، امی عائشہ رک گئی، خاموش ہو گئی۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ خاموش کیوں ہوئی ہے؟ عائشہ چپ کیوں ہوئی ہے؟ آقا جی میں نے سمجھا تھا آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں میرے باپ ابو بکر کی ہوں گی۔ میں قربان جاؤں نا، نبوت والی زبان بولی، وما ینطق عن الہویٰ والی زبان بولی۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ تجھے اپنے باپ ابو بکر کے مقام کا پتہ نہیں ہے، تجھے اپنے باپ ابو بکر کے عظمت کا پتہ نہیں ہے۔ ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں۔ آج اس ابو بکر کے بارے میں زبان درازیاں کی جائیں، اس ابو بکر کے بارے میں زبانیں چلائی جائیں جس کے بارے میں پیارے آقا فرماتے ہیں میرے پر جس کسی نے احسان کیا ہے میں نے اس کے احسانات کا بدلہ دنیا کے اندر چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں محمد نہیں دے سکا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ خود ابو بکر کے احسانات کا بدلہ دیں گے۔ ابو بکر کی مقام عظمت کو بیان کیا جائے بہت سارا وقت چاہیے۔ اگر آپ عظمت سمجھ لیں، آپ مقام سمجھ لیں، ابو بکر اسے کہتے ہیں جہاں پیارے پیغمبر ہاں کریں ابو بکر وہاں ہاں کرتا ہے، جہاں پیارے پیغمبر نہ کریں وہاں ابو بکر نہ کرتا ہے۔ ابو بکر کو پیارے آقا کہیں اے ابو بکر ہجرت کے لیے جانا ہے، جی آقا جی جانا ہے، میرا سب کچھ قربان آپ پر۔ حضرات 3 چیزیں انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہیں، مال اولاد جان، یہ تینوں چیزوں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ ابو بکر پیارے پیغمبر سے ایسی محبت کرنے والا ہے کہ اس نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنی اولاد پیارے پیغمبر کے لیے قربان، اپنا مال پیارے پیغمبر کے لیے قربان، اپنی بال بچے سب کچھ پیارے پیغمبر کے لیے قربان کر دیا ہے۔ اللہ نے پھر ان کی عظمت کے اندر اس طرح قرآن نازل کر دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوان، اے میرے صحابہ میں تم سے راضی، تم میرے سے راضی ہو، اور انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے گلی کے اندر
چوک کے اندر، چرستے کے اندر، بازار کے اندر، مسجد کے اندر، دکان کے اندر، مکان کے اندر، ہر جگہ کہیں گے صحابہ صحابہ ہیں، صحابہ صحابہ ہیں۔ اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ اگر چاند ہے آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر ایک قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔